السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے بارے میں چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور کچھ کی جو ہے وہ تشریح بیان کی تھی۔ ابھی میں آپ کو اس ترجمے کی جو بقایا تشریح تھی وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے اگر معذرت کرتا ہوں اگر میرے سے کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکریہ۔ الحمد میں آل استغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے ہم تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ یہ ترمذی نسائی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اب ہم اس میں اگر ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ربی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عالمین، عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم حوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبع اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کے دو بہت ہی خوبصورت نام ہیں۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر وہی جواب دے گا صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ ہوگا جزا کا دن۔
عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل و عاجزی اور کمال و خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت یعنی نعبدو و نستعینو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبدو و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دربار وغیرہ پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنا گناہ نہیں ہے، وہ ایک اسلامی جگہ وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے اس بندے کو کہیں گے کہ اٹھو اور ہمیں دو، یا ہم اس کے نام پہ جو ہے کوئی چیز کرتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے، جو تھوڑا سا رک جاتا تو میں اپنے تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ اردو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے اندر کچھ عربی بھی ہے، عربی جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ قرآن جو ہے وہ اس کے اندر عربی کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں قرآن کے۔ ایک ہمارا قرآن ہے جو ہم لوگ نارمل پاکستان وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ایک جو ہے وہ سعودی عرب والے ہیں، ان کا وہ اپنے کچھ ان کے تلفظ ہیں اس کے اندر وہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے قرآن کی کون سی قسم ہے اور ان کے قرآن کی کون سی قسم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔